بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا جو پورا جسم ہے نا وہ تابع ہے ہماری سوچ اور سمجھ کی۔ ہمارا جسم، ہماری باڈی تابع ہے، اطاعت کرتی ہے ہماری سوچ اور ہماری سمجھ کی۔ اگر ہماری سوچ اور سمجھ ہمارے نفس کے تابع ہے تو ہمارا جسم نفس کے تابع۔ اگر ہماری سوچ اور ہماری سمجھ شیطان کے تابع ہے، شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تو ہمارا جسم شیطان کی تابعداری ہے۔ اگر ہماری سوچ اور ہماری سمجھ اسلام کے تابع ہے تو نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتا ہے، انسان نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتا۔ اسی طرح اگر ہماری سوچ اور ہماری سمجھ نظام باطل کی طرف ہے تو ہمارا جسم، ہماری باڈی ان کاموں میں لگ جاتی ہے جس کو انسان صحیح سمجھ رہا۔ اچھی طرح سے سمجھیے، انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کہتے ہیں ارادے کو، صبح سے لے کے شام تک، شام سے رات تک ہمارے جو دن کے 24 گھنٹے میں سے جس میں ہم جاگے رہتے کن کن کاموں میں گزر رہے، غور کر کے دیکھو کہ ہم اپنے آپ سے کیا کیا کام لے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا، اور جو اللہ سے راضی ہو گئے اپنے آپ سے کیا کام لیتے تھے، ہم اپنے آپ سے کیا کام لے رہے۔ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ سمجھنے والوں کے واسطے بہت کچھ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں سمجھنے والوں کے واسطے۔ سوچ کے دیکھو، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جو اعضائے جسمانی ہے نا، ہم ان سے نیکی لینا چاہے تو نیکی کر سکتے، اگر گناہ کے کام کرے تو گناہ کر سکتے۔ اس کے واسطے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے دل کو تابع کریں اسلام کے۔ علم کا مطلب رہتا نالج، معلومات، جانکاری۔ جب ہم نالج لیں گے اسلام کا، ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت بیٹھ جائیں گی تو ہمارے اعضائے جسمانی بھی نیکیوں کے کاموں میں لگیں گے۔ دن بھر کے ہر چھوٹے بڑے کام کس کے کہنے پر ہو رہے؟ ہماری سوچ اور سمجھ کے حساب سے جو ضروری سمجھتے وہ کرتے، جو ضروری سمجھتے وہ کرتے۔ اگر ہم ان باتوں میں غور نہیں کریں گے نا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اچانک سے ہمارے اندر بدلاؤ آ جائے۔ اچانک سے بدلاؤ نہیں آئے گا۔ غور کر کے دیکھو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب کے سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف کرتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں سے سوائے انسان ایسا ہے جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تو نہ تو حکموں کی نافرمانی کرتی اور نہ ہی ذکر کرتے تھکتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کے واسطے دل دماغ دیا، دیکھنے کے واسطے آنکھیں دی، سننے کے واسطے کان دیے، اچھے برے کی تمیز دی۔ اور یہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے،
سوچنے سمجھنے کے واسطے دل دماغ ہے، اچھے برے کی سمجھ ہے، دیکھنے کے واسطے آنکھیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کو سننے کے واسطے، اس میں غور فکر کرنے کے واسطے، سمجھنے کے واسطے کان سوچ سمجھ ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتا۔ غور کرو ان باتوں میں۔ اگر ہم کو گناہوں سے بچنا ہے نا تو یہ غور کر کے دیکھو کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں گناہ کی طرف بڑھ رہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ سب باتوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ایک چنگاری لگ جائے کہیں سے، بس کسی ایک بات کلیئر ہو جائے، ایک شمع سے دوسری شمع، دوسری شمع سے تیسری شمع روشن ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہماری قوم برباد ہو رہی وہ بچ سکتی اگر ہم ان باریکیوں میں غور کریں گے، اور ہم علم دین کو بڑھانے کے واسطے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے دل ہی تابع ہو جائیں گے دین کے، تو پھر ہماری بھی اور بہت ساری، ہم دین کو پھیلائیں گے تو بہت ساری انشاءاللہ زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک اندھا ہے، گہری کھائی کی طرف جا رہا ہے، اگر بصیرت والی آنکھیں ہمارے پاس ہوں گی، ہم کو خود کو سمجھیں گا کہ یہ کھائی کے پاس جا رہا ہے، تو ہم اس کو نہیں جان دیں گے نا۔ اگر سارے کے سارے، اگر ہم خود ان لوگوں میں سے ہوں گے جو خود آگے بڑھ کے کھائی کی طرف جا رہے، تو ہم دوسروں کو کیسا نکالیں گے؟ اللہ کے واسطے ان سب باتوں میں غور کرو کہ ہمارا جسم کس کے تابع ہے، ہماری باڈی کس کے تابع ہے، شیطان کے تابع ہے، نفس کے تابع ہے، نظام باطل کے تابع ہے، یا پھر اسلام کے تابع ہے؟ اگر اسلام کے تابع ہے تو الحمدللہ، پھر نیکی پہ نیکی ہوں گی، اللہ کے حکم کے پروا ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو اس کو کرنے کے واسطے کوشش کرو۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔